السلام علیکم، حیوان وش مارشل آرٹ کی جانب سے وقاص رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو کا مقصد یو ایف سی کے ایک بڑے دبنگ، سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلوں سے لبریز ایونٹ یو ایف سی 280 کا احاطہ کرنا ہے۔ یہ ایونٹ ابو ظہبی میں کھیلا جا رہا ہے، جسے عموماً عام تاثر کے تحت مسلمان فائٹرز بالخصوص داغستانی کیمپ یعنی کہ حبیب نور محمد اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے حوالے سے ہوم گراؤنڈ کا سا درجہ حاصل ہے ابو ظہبی کو۔ اس سے پہلے کئی یادگار فائٹس وہاں پر جسٹن گیچی کے خلاف، ڈسٹن پائریئر کے خلاف حبیب نور محمد یہاں جیت چکے ہیں۔ یو ایف سی کے اس ایونٹ یو ایف سی 280 میں لائٹ ویٹ چیمپئن شپ کے لیے شہ ٹاکرے میں سابق چیمپئن، جن کو پچھلے مقابلے میں آدھا پاؤنڈ وزن کی مقررہ حد سے زائد ہونے کی بنا پر چیمپئن شپ کی بیلٹ سے محروم کر دیا گیا تھا، چارلس ڈو برانکس اولیویرا جوجٹسو کے ایکسپرٹ ہیں، میجیشن ہے۔ اس کے علاوہ خطرناک موائے تھائی بیسڈ اسٹرائکنگ میں بھی یہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ ان کا کیریئر کئی ناک آؤٹس اور کئی سبمیشن سے لبریز ہے۔ ان کا مقابلہ ہے داغستانی سامبو ایکسپرٹ، ریسلنگ کے موجودہ دیوتا اسلام مخاشیف سے۔ لائٹ ویٹ چیمپئن شپ کے لیے یہ فائٹ کھیلی جائے گی، 5 راؤنڈ پر مشتمل یہ مقابلہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے کچھ بیان آپ کے سامنے کرتے چلے سابق چیمپئن چارلس اولیویرا کا، جو کہ بہت ہی کانفیڈنس کے اعلیٰ درجے پر ہیں، خود اعتمادی سے لبریز ہے اس وقت، اور وہ جب اس اکھاڑے میں اتریں گے ابو ظہبی کے تو یہ ان کے کیریئر کی 43ویں فائٹ ہوگی۔ اب سے پہلے 33 فائٹ سے جیت چکے ہیں، 8 فائٹس میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ایک فائٹ بے نتیجہ یعنی کہ نو کانٹیسٹ قرار دی گئی تھی۔ جو 33 فائٹ سے جیت چکے ہیں ان میں ابھی موجودہ یو ایف سی میں یہ 11 فائٹس کی شاندار ون سٹریک سمیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ 11 مستقل فتوحات، 11 قابل اور مستند مخالفین کو زیر کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے۔ اب تک میرے اندازے کے مطابق ہم 2 بار یہ اپنی چیمپئن شپ کا دفاع بھی کر چکے تھے، ڈسٹن پائریئر کے خلاف اور پروبیبلی مائیکل چینڈلر کے خلاف، لیکن پھر جسٹن گیچی کے خلاف وزن کی مقررہ میعاد سے زائد ہونے کی باعث بیلٹ سے محروم ہونا پڑا تھا ان کو، اور جو 33 مقابلے یہ جیتے ہیں اس میں سے 9 مقابلے انہوں نے ناک آؤٹ کے ذریعے جیتے ہیں، 21 مقابلوں میں سبمیشن کے ذریعے فتح سمیٹی ہے۔ یہ اشاریہ، یہ علامت، یہ 21 فتوحات بذات خود ان کے کیریئر کا احاطہ کرنے کے لیے، اور ان کی جو ایکسپرٹی ہے، ان کی جو صلاحیت ہے، جس فن میں یہ طاق ہے، وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن اب ریسنٹلی پچھلے 5 سے 8 سال میں بہت خطرناک حد تک اپنے موائے تھائی اسٹرائکنگ کو انہوں نے افیکٹولی امپروو کیا ہے، اور اب یہ نہ صرف سبمیشنز بلکہ یوں کہہ لیں کہ اب سبمیشنز تک پہنچنے کا ان کا بیسک بنیادی راستہ خطرناک، غیر متوقع اور اچھوتے اینگل سے جنم لینے والی اسٹرائکس ہیں، جن کے ذریعے اپنے مخالفین کو ابتدائی طور پر مفلوج کرتے ہیں، اور وہ کمزوری کا لمحہ بھانپتے ہی اس پر ٹیک ڈاؤن کی صورت ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس کے بعد بہت کم ہی فائٹرز ایسے ہیں جو ان کی شکست، ان کے شکنجے، ان کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اب تک چارلس اولیویرا اپنے کیریئر میں کیون لی، ٹونی فرگوسن، مائیکل چینڈلر، ڈسٹن پائریئر، جسٹن گیچی جیسے نامور زیرک سورماؤں کو زیر کر چکے ہیں، اور لیکن یہ بات بھی کئی ماہرین برملا کہہ رہے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے مبالغہ بھی نہیں ہے کہ بلا شبہ چارلس اولیویرا کی جو فنی صلاحیت ہے، یہ اب تک ان کے کیریئر کا سب سے کڑا امتحان ثابت ہوگا۔ اسلام مخاشیف کے خلاف ان کا مقابلہ، تھوڑا سا بیان، تھوڑی سی ڈسکرپشن آپ کو دیتے چلیں اسلام مخاشیف کے بارے میں۔ اسلام مخاشیف 22 مقابلے کیریئر میں جیت چکے ہیں۔ ایک مقابلہ ایسا تھا جس میں ان کو شکست ہوئی تھی، پروبیبلی ان کا دوسرا مقابلہ تھا جب مارٹینز نے ان کو ناک آؤٹ کر دیا تھا بڑے زبردست لیکن اچانک چونکاتے ایک لیفٹ ہک سے۔ اب تک کیریئر میں بابی گرین، ڈین ہوکر، ڈریو ڈوبر، تھیوگو مویسس اور ڈیوی ہاموس جیسے مستند کھلاڑیوں کو یہ زیر کر چکے ہیں، لیکن بدقسمتی ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی فائٹر ماں سوائے ڈین ہوکر کے ابتدائی ٹاپ 15 کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل نہیں تھا جب اسے اسلام مخاشیف کے مقابل ٹھہرایا گیا۔ ڈین ہوکر ابتدائی 15 کھلاڑیوں میں تھے، لیکن متوقع پے در پے شکستوں کا سامنا کرتے آ رہے تھے۔ تو ان کے بارے میں کئی ناقدین، ان کے بارے میں اولیویرا کے کئی فین یہ بات کہتے آئے ہیں کہ اب تک ان کے مقابلہ جن لوگوں سے ہوا، جس کسوٹی پر ان کو پرکھا گیا ہے، وہ اتنی مستند نہیں تھی، وہ اتنی کارگر نہیں تھی۔ لیکن میرا ذاتی مشاہدہ بتاتا ہے جس انداز سے، جس میکینکس، جس میکینزم اور جس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے، جس حکمت عملی سے
جو پروسیجر فالو کرتے ہیں فائٹ شروع ہونے سے اختتام تک پہنچانے میں اسلام مخاچب، میں یہ بات کہتے ہوئے قطعی متزلزل نہیں ہوں، مجھے شبہ بالکل بھی نہیں ہے اس بات میں کہ اسٹرائکنگ اور جوجٹسو کی کمپیٹنس کو ملا کر وہ امبریلا، وہ ڈومین، وہ احاطہ جس کے حامل ہیں چارلز اولیویرا، بلا شبہ اسلام مخاچب ویریئنس، ورسٹیلٹی، تغیر کے حساب سے اتنے زیادہ پھیلے ہوئے، اتنے زیادہ مانے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کا جو فن ہے، اس کے کاری ہونے کا جو میکینزم ہے، اس کے کاری ہونے کی جو ترتیب ہے، جو مشق ہے، وہ اتنی متواتر ہے اور اتنی یعنی کلاک ورک کے حساب سے ان کو اپنی موشنز کا، ان کو اپنی پوزیشننگ کا پتہ ہوتا ہے. تو میرے حساب میں کسی طور بھی میں بہت محتاط ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، کسی طور بھی چارلز اولیویرا سے استعداد میں، قابلیت میں انہیں کم گردانا نہیں جا سکتا. میرے اندازے کے مطابق جتنی پاور کے یہ حامل ہے، میرا ذاتی خیال ہے کسی حد تک چارلز اولیویرا سے بھی کچھ درجے یہ بہتر فائٹر ہیں. بنیادی طور پر باکسنگ اسٹانس سے یہ لڑنے میں دلچسپی لیتے ہیں. ککس ان کی لیفٹ ساؤتھ کو ہیں، لیفٹ ان کا پنچ اور لیفٹ کک ہی ان کی وہ مین زبان ہے جس میں یہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد یا تو پنچ اور کک کے کومبو کے ذریعے انٹری دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا کک اور اس کے بعد ڈائریکٹ ٹیک ڈاؤن. ان کا بیسک مقصد اپنے مخالف تک ٹیک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، اور اس کو زمین پر گرانے کے بعد بہت کم ہی ایسے فائٹرز دیکھے گئے ہیں جو اپنی حکمت عملی یا اپنی مرضی کے تحت اس کے بعد اٹھنے میں کامیاب ہو سکیں. اسلام مخاچب نے اب تک کیریئر میں 22 فتوحات سمیٹی ہیں. اس وقت یہ 10 متواتر مستقل فتوحات کا سلسلہ سمیٹے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جس میں سے 6 فنشز ہیں، اور 4 بار یہ اپنے کیریئر میں ناک آؤٹ کے ذریعے فتح سمیٹنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. 10 بار سبمیشن کے ذریعے اپنے مخالف کو زیر کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے ویریئنس ان کی زنبیل میں ہتھیاروں کی تعداد بہت زیادہ کیوں نہ ہو، جو مختصر گنے چنے ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں وہ اتنے کاری اور اتنے مہلک ہیں کہ ان کو نمبرز پہ تکیہ کرنے کی عموماً ضرورت نہیں پڑتی. اور یہی معاملہ ان کے جو پروڈگی، ان کے جو استاد ہوا کرتے تھے ابھی نور محمد ان کا بھی رہا ہے. 8 بار کیریئر میں ڈیسیشن پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. اور پرسپیکٹو سائڈز آف دا اسٹوری، اے سائڈ بی سائڈ، میرے حساب سے اگر اے سائڈ کام نہیں کرتی تو یہ جو انڈیکیٹر ہے 8 بار ڈیسیشن پر فتح سمیٹنا، پروبیبلی کسی حد تک ان دا بیک اینڈ یہ پیرامیٹر اس فائٹ میں اپنا عمل دخل دکھاتا ہوا کسی نہ کسی حد تک دکھائی دے گا. چارلز اولیویرا اپنے 42 فائٹوں کے اب تک کے کیریئر میں صرف 3 بار ڈیسیشن پر فائٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا یہ علامتیں، یہ اشاریے اس فائٹ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اپنا اثر ضرور چھوڑنے چاہیے. کچھ بات کرتے چلیں ان دونوں فائٹرز کے اسٹرائکنگ کے جو اوسط ہے، جو اعداد و شمار ہیں ان پر. تو شروع کرتے ہیں چارلز اولیویرا سے. چارلز اولیویرا بنیادی طور پر جو ان کا اسٹرائکنگ ایکیوریسی کا میزان ہے، جتنی درستگی، جتنی کریکشن کی اسٹرائکس میں ہوتی ہے، وہ 53% ہے، اور بہت عرفہ قسم کا نمبر نہیں ہے یہ، لیکن اگین اس نمبر، اس اوسط کے ذریعے جس مقام پر وہ، جس نہج پر، جس نتیجے پر وہ پہنچتے ہیں، وہ نتیجہ ہے اپنے مخالف کے کسی حد تک قریب پہنچنا، یا تو اسے ناک ڈاؤن کر دینا. ظاہر ہے 9 ناک آؤٹس بھی یہ کر چکے ہیں، تو کسی نہ کسی حد تک وہ کاری اسٹرائکنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے ابتدا میں ہی یہ کام سمیٹ چکے ہوتے ہیں. صرف 3 ہی فائٹ ڈیسیشن پر لڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لیندی اور طوالت پر مبنی فائٹس کے یہ عادی نہیں ہیں. اس پر اس مقام تک پہنچنے کا کیریئر نے ان کو بہت کم ہی موقع دیا ہے. اور جو اسٹرائکنگ ایکیوریسی ان کی 53% ہے، اس میں پر منٹ جو ان کی سگنیفیکنٹ اسٹرائکنگ کی ایوریج ہے وہ 3.5 اسٹرائکس پر منٹ ہے. 3.5 اسٹرائکس پر منٹ اچھا، ہیلدی، مناسب نمبر ہے یہ، بالخصوص جب آپ کی 3.5 اسٹرائکس پر منٹ بہت اچھوتے اینگل سے، نئے انداز سے، ککس ایلبوز کے ساتھ اور فلائنگ نیز کے ساتھ ہوں، تو یقیناً ایک خاصا مفید، خاصا کارگر نمبر ہے یہ. ٹیک ڈاؤن ایکوریسی ان کی 40% ہے. یہ ایک اس فائٹ کے حوالے سے ایک اہم اشاریہ ہے.
40% टेक डाउन एक्यूरेसी कोई बहुत ज्यादा जोरावर एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग या जिस मकाम पर ये फाइट करने जा रहे हैं इसको बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा काबिल फख्र करार नहीं दिया जा सकता। टेक डाउन एवरेज इनका 2.4 टेक डाउन पर 15 मिनट्स है। हर 15 मिनट में कम से कम ये 2.4 या 2.5 बार अपने मुखालिफ को टेक डाउन करने की कोशिश जरूर करते हैं, जबकि 57% टेक डाउन डिफेंस के साथ ही ऑपरेट करते हैं। अगर इसको 60 भी कर लें तो 100 में से 60 बार ये अपने मुखालिफ का टेक डाउन नाकाम बनाने में, उसे रद्द करने में, उसे ज़ाया करने में कामयाब रहते हैं। स्ट्राइकिंग डिफेंस चार्ल्स ओलिवेरा का 52% है। अगेन ये कोई बहुत हौसला अफजा नंबर नहीं है। अगर आप किसी एलीट लेवल फाइटर का जिक्र करेंगे तो यकीनन स्ट्राइकिंग डिफेंस उसका इससे कहीं बेहतर हो सकता है, जबकि स्ट्राइक्स एब्जॉर्ब पर मिनट 3.18 स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर मिनट, ये भी एक बहुत ही हाई नंबर है। और अब इसमें जो ज्यादा खतरे पर मुश्तमिल अलामत है वो ये है कि अब पिछली कुछ फाइट्स में, पिछली 5-6 फाइट्स में ये जरा ज्यादा तवातुर के साथ इब्तदाई तौर पर शदीद चोटें खाते हैं, नुकसान में, खसारे में जाते हैं फाइट में, और फिर किसी न किसी तरह अपनी शानदार साइकी, अपने मजबूत जिगरे की बुनियाद पर फाइट में फिर वापस आकर मुखालिफ को फिनिश करने में कामयाब होते हैं। लेकिन न जाने क्यों बैक ऑफ माई माइंड ये बात हौले हौले किसी सरगोशी की सूरत मेरे दिमाग में गूंज रही है कि इस्लाम मखाचिब जैसे सर्द मोहर किसी साइलेंट किलर के खिलाफ ये औसतें रखकर आप बहुत ज्यादा केयर फ्री होकर, बहुत ज्यादा खुले डुले दिल के साथ और खुद एतमादी के साथ प्रोबेबली शायद फाइट करने नहीं जाएंगे। बैक ऑफ द माइंड किसी न किसी हद तक किसी प्रेशर में जरूर होंगे। इस्लाम मखाचेफ के औसत आदाद शुमार का जिक्र करते चले। स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी 57% है। मुस्तनिद स्ट्राइकर इस्लाम चार्ल्स ओलिवेरा से भी किसी 3-4 दर्जे बेहतर मुस्तनिद, करेक्ट, दुरुस्त स्ट्राइक्स करने में कामयाब रहते हैं। ये अलग बात कि ये स्ट्राइक्स उमूमन 1-2 कॉम्बोज, एक ड्यू, सिंगल पंच, लेफ्ट हुक, प्रोबेबली किसी हद तक अपर कट्स और लेफ्ट लेग की किक्स, जो कि ये बाजों का टीप करते हैं, बाजों का डायरेक्ट हेड पे अटैक भी करते हैं, अच्छी किक्स मारते हैं। तो 57% स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी, जो इनकी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स का एवरेज है वो 2.27 है। बुनियादी तौर पर ये स्ट्राइकर नहीं है। इनका मकसद, इनका SOP रेसलिंग की किसी मजबूत पोजीशन पर पहुंचना होता है। उस हवाले से देखा जाए तो 2.2% कोई बहुत ज्यादा बुरा नंबर नहीं है कंपेयर टू द प्रोफिशिएंसी दैट ही हैज व्हिच इज रेसलिंग। इनका टेक डाउन एक्यूरेसी 65% है चार्ल्स ओलिवेरा के 40% के मुकाबले में। ये एक खासा डेंजरस नंबर है। चार्ल्स ओलिवेरा, उनका कैंप, उनके कोचेस बिलखुसूस इस नंबर पर नजर रखे हुए होंगे। टेक डाउन एवरेज 3.41 टेक डाउन पर 50 मिनट। अगेन ये कमो बेश एक टेक डाउन हर 15 मिनट जायद है। यहां ये बात भी बताने के काबिल बहुत ज्यादा अहम और जरूरी है कि जो टेक डाउन एक्यूरेसी है चार्ल्स ओलिवेरा की वो 40% है। इसका मतलब है अगर वो 10 फाइटर्स को टेक डाउन के अटैक करते हैं तो कमो पेश कभी गुमान ये होता है कि 6 फाइटर्स उस टेक डाउन को रद्द जाया करने में कामयाब होंगे, दोबारा प्रोबेबली किसी हद तक स्टैंडिंग पोजीशन पर आने में कामयाब होंगे। जब तक यही खासा इस्लाम मखाचेफ का 3.41% 65% एक्यूरेसी के साथ है। 10 में से 7 बार अपने मुखालिफ को उठने का मौका नहीं देते। ये बात उनके वेट, उनके पावर, वजन की वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए मशहूर है, जिसके लिए जाने जाता है, ये पूरा दागिस्तानी कैंप, ईगल्स, MMA, AK ये सारे फाइटर्स, तो प्रोबेबली चार्ल्स ओलिवेरा इस नोशन में खासे बड़े खसारे का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। यहां बात करते हैं इस फाइट के सबसे बड़े डिसाइसिव फैक्टर की। चार्ल्स ओलिवेरा का 99% जो आम सोच के हिसाब से रुख होगा इस फाइट के स्टार्ट करने के लिए, वो आम कारी, आम देखने वाला, आम शायक यही सोचेगा कि प्रोबेबली
ग्रैपलिंग प्रॉबेबली टेक डाउन की तरफ वो नहीं जाएंगे। उनकी कामयाबी, उनकी बका का ज्यादा से ज्यादा तकाजा इस बात पर मुनहसर है कि कितनी देर ये फाइट स्टैंडिंग पोजीशन यानी स्ट्राइकिंग की मुठभेड़ की सूरत इख्तियार किए रखती है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उन्हें टेक डाउन करना भी पड़े तो इस्लाम मखाचिफ कमो बेश 88 यानी कि ऑलमोस्ट 90% के टेक डाउन डिफेंस के हामिल हैं। तो मेरा ख्याल है ये नंबर डरावना भयानक ख्वाब साबित होगा चार्ल्स ओलिवेरा के लिए। और यहां मैं ये प्रेडिक्ट करता चलूं, ये रिवर्स साइकोलॉजी है प्रोबेबली द वे आई हैव सीन चार्ल्स ओलिवेरा फाइटिंग इन द पास्ट। थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट हैं वो, आम आदमी का दिमाग जिस तरह रिएक्ट करता है मखसूस सिचुएशंस में, चार्ल्स ओलिवेरा नॉर्थ साउथ होते हैं उससे कहीं मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करते हैं, बहुत पिट के एकदम डिवाइड करते हैं। तो मेरा अंदाज है थोड़ा सा चेंज है, ये बागी जिद्दी किस्म के मेंटली फाइटर है। मुझे किसी न किसी हद तक ये शुबा हो रहा है, ये एहतमाल हो रहा है कि इस फाइट को चार्ल्स ओलिवेरा जल्द अज जल्द टेक डाउन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा देर स्ट्राइकिंग पर इस्लाम मखाचिफ जैसे मजबूत फाइटर का, जिनका अगला इशारिया आंखें खोलने के लिए काफी है, स्ट्राइकिंग डिफेंस इनका 68 ऑलमोस्ट 70% है। स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर मिनट चार्ल्स ओलिवेरा तकरीबन 3.1 स्ट्राइक पर मिनट एब्जॉर्ब लाजमन खाते हैं अपने मुखालिफ से, और इस्लाम मखाचिफ अपने कैरियर में आज तक पर मिनट एक स्ट्राइक भी नहीं खाते हैं। जी हाँ, स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर मिनट ये औसत इस्लाम मखाचिफ की 0.84 है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा तोल देने की स्ट्राइकिंग स्प्री को, उस रैली को कोशिश नहीं करेंगे चार्ल्स ओलिवेरा। रिवर्स साइकोलॉजी, अपने सबसे मजबूत, अपने सबसे मुस्तनिद हथियार जुजित्सु ही पर इन्हिसार करने की कोशिश करेंगे। 68% स्ट्राइकिंग डिफेंस और 0.8 स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर मिनट। 33 फाइट से कोई फाइटर अगर इतनी नुमाया, इतनी रोज़े रोशन की तरह आया, कोई मुस्तकिल खासियत लेके आ रहा है तो डीगो लेमा जो कि कोच है ओलिवेरा के, इतने जहांदीदा और इतने समझदार कोचेज प्रोबेबली मेरा ख्याल है इसे स्ट्राइकिंग स्लग फेस्ट की सूरत इख्तियार नहीं देंगे। मैं बहुत मोहतात होकर कह रहा हूं, प्रोबेबली ये फाइट बहुत मुश्किल है कॉल करने के लिए, किसी भी तरफ जा सकती है। लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा बमुकाबला केविन ली फाइट अगर आपने देख रखी है, चार्ल्स ओलिवेरा बमुकाबला पॉल फिल्डर फाइट अगर आपने दे रखी है, और हाल ही में चार्ल्स फिल्डर बमुकाबला टोनी फर्गुसन फाइट आपने अगर देख रखी है, तो टोनी फर्गुसन को ये फिनिश करने में कामयाब नहीं रहे थे। मुतवातिर उनको टेक डाउन करने में कामयाब हुए थे लेकिन फिनिश नहीं कर सके थे, डिसीजन पर फतह समेटी थी। डस्टिन पॉयरियर के खिलाफ बहुत खतरनाक पोजीशन में थे इब्तदाई तौर पर 2 राउंड्स में, ये दोनों बार बहुत ही गहरी घायल किस्म, बहुत ही मौलिक किस्म की इन्होंने चोटें खाई, लेकिन फिर अपनी मजबूत जिगरे और खुद एतमादी की बुनियाद पर फाइट में वापस आए और डस्टिन पॉयरियर को हराया। यही सूरत हाल माइकल चैंडलर के खिलाफ थी, जबरदस्त जरबे खा चुके थे। जस्टिन गेची 2 बार नॉकडाउन कर चुके थे इनको, और उसके बाद पहले ही राउंड में जस्टिन गेची को भी। तो ये तय है कि फुल फ्लरी में जाने से पहले किसी भी किस्म का एहतियात, किसी भी किस्म की केयर मलूज़े खातिर नहीं रखते हैं। हालिया 6-7 मुकाबलों में यही इनका स्टाइल है, या तो इनको अपना ये स्टाइल इस फाइट में चेंज करना पड़ेगा, और यही मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ऑल आउट जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आम तासुर यही मिलेगा, आम शाइक, आम देखने वाले को प्रोबेबली वो यही भापेगा कि चार्ल्स ओलिवेरा जल्द अज जल्द धुआंधार पावरफुल स्ट्राइक्स के जरिए किसी भी तरह प्रेशराइज करके इस्लाम मखाचिफ के खिलाफ कोई मजबूत पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा अंदाजा बताता है चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट को बहुत कामली लेने की कोशिश करेंगे, बहुत धीमा और बहुत ही हल्का अंदाज इख्तियार करके उन टेक डाउन से बचने की कोशिश करेंगे, या फिर वो टेक डाउन इंटाइस करवाकर उसका काउंटर, कोई शिकंजा, कोई सबमिशन, कोई होल्ड करने की कोशिश करेंगे इस्लाम मखाचिफ के खिलाफ। तो ये इन दोनों की खुसूसियात हैं। अगेन समुद्र को कूजे में बंद
کیا نہیں جا سکتا. ان دونوں فائٹرز کے کئی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں, آپ وہ دیکھ کر اپنا بھی اندازہ قائم کر سکتے ہیں. لیکن بالخصوص کیون لی کے خلاف جو فائٹ ہے اور ڈسٹن پائریئر کے خلاف جو فائٹ ہے, اس میں جن پوزیشنز پر ہے, اور یہ تمام ہی فائٹر یاد رکھیے اسٹرائکنگ کے ماہرین کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں. بیسیکلی ریسلنگ اور ٹیک ڈاؤن اور گراؤنڈ گیم ان کی وجہ شہرت نہیں ہے. ان فائٹس میں بھی چارلس اولیویرا کو زیر کرنے کے باوجود جب وہ زمین پر ڈہ چکے تھے, ان فائٹرز نے کسی بھی طرح گراؤنڈ گیم اڈاپٹ کرنے کی, ٹیک اوور کرنے کی کوشش نہیں کی. اسلام مخاشف ان سب سے یکساں مختلف ہے. اسلام مخاشف کا بریڈ اینڈ بٹر روزی روٹی ہی آپ کو زمین تک پہنچانا ہے, اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی اپنا اختیار کھو بیٹھتے ہیں. تو میرے اندازے کے مطابق یہ فائٹ سلو سٹارٹ لے گی. دونوں فائٹر محتاط ہوں گے. اسلام مخاشف عموماً محتاط آغاز کرتے ہیں. اس فائٹ کا بلو پرنٹ اپنے انٹرویوز میں وہ پہلے ہی دے چکے ہیں کہ وہ سلو سٹارٹ کریں گے. پہلے راؤنڈ میں چارلس اولیویرا کی استعداد, ان کی اسٹرائکس کی تعداد, پاور, اینگلز کو ریڈ کرنے, بھانپنے اور ان کا کاؤنٹر اور اس کے خلاف ایک مناسب رینج ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرے راؤنڈ سے وہ ہلکا ہلکا ان کو تختہ مشق بنانے کی کوشش کریں گے, اور تیسرے راؤنڈ میں اسلام مخاشف کا کہنا ہے کہ وہ یقینی طور پر چارلس اولیویرا کو سبمٹ کر کے مستقبل کے لائٹ ویٹ چیمپئن بن کر سامنے آئیں گے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنی آفیشیل پریڈکشن کی طرف. آفیشیل پریڈکشن خیبان مکس مارشل آرٹ کی طرف سے فائٹ بہت مشکل ہے, اس کو کال کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہے, لیکن دیوانگی کے سودے میں کہیں نہ کہیں تو پہنچنا ہے. یا دائیں یا بائیں, جب دو فائٹر, جب دو سورما اس رنگ میں اتریں گے, کسی ایک کو ہی فاتح اور کسی ایک کو مفتوح ٹھہرنا ہے. خیبان مکس مارشل آرٹ کی جانب سے میری آفیشیل پیشن گوئی تھوڑی سی مختلف ہے. اسلام مخاشف سے نہج وہی ہے, اس کا پیلٹ وہی ہے, اس کا انداز وہی ہے, اس کی تھیم وہی ہے. تیسرا راؤنڈ بھی پروبیبلی یہ فائٹ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوگی. سیکنڈ راؤنڈ سبمیشن کے ذریعے اسلام مخاشف ابتدائی طور پر تھوڑا گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ, اور اس کے بعد سبمیشن کے ذریعے اسلام مخاشف چارلس اولیویرا کو ہرانے میں کامیاب رہیں گے. یقیناً چارلس اولیویرا بھی پہلے ہی راؤنڈ میں ایک یا دو اسٹرائکس میں اسلام مخاشف کو کوئی بہت کاری مہلک ضرب لگا کر اس کے بعد اپنے جوجٹسو کی جادوگری سے کام تمام کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے. لیکن نہ جانے کیوں جو فیلر مجھے مل رہا ہے, پروبیبلی ان دا ریئلم آف unlimited happenings, probably this is not the happening which is going to occur this time. اسلام مخاشف دوسرے راؤنڈ یا پروبیبلی شاید تیسرے راؤنڈ کی ابتدا میں سبمیشن کے ذریعے چارلس اولیویرا کو زیر کریں گے اور نئے لائٹ ویٹ تاجدار ہونے کا اعزاز حاصل کریں گے. اس ویڈیو کے حوالے سے, ہمارے پیج کے حوالے سے کوئی بھی رائے, کوئی بھی بات آپ کرنا چاہیں تو یقیناً موسٹ ویلکم کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اگر پسند آئے ہماری ویڈیو کو پسند کیجیے, اسے شیئر کیجیے. بہت جلد انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.